فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس ولی کامل کے قدموں میں بیٹھ کر آج کی اس رات بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ رات اللہ کرے لیلۃ القدر ہو، لیکن جس طرح عموماً روایات میں یہی آیا ہے کہ اکثر 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور اگر لیلۃ القدر نہ بھی ہو تب بھی قرآن پاک کے ختم کی محفل، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور پھر ولی کامل کے قدموں میں، ان کے جلووں میں، جہاں پہ دن رات ہمہ وقت اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اس میں ہم گناہگاروں کا بیٹھنا سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے طالب ہیں، اور طلب رحمت باری کے لیے ہم نے اس کو ایک ہیلا اور بہانہ بنایا ہے، اور یقیناً اللہ پاک ایسے ہیلے اور بہانے قبول فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو آج 2-3 باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس واسطے نہیں کہ میں اپنا علم جانوں یا میں اپنی تقریر کو بہتر بنانے کے لیے یہ دلائل پیش کر رہا ہوں، بلکہ صرف اور صرف اپنی طلب کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس موقع کو غنیمت جاننے کے لیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ عرض کریں۔ میں قرآن پاک سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس جگہ پر اللہ کی غیر متوقع رحمتیں ہوں، وہاں پر انبیاء نے بھی خدا سے دعائیں مانگی ہیں اور قبولیت کا شرف پایا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ یارو ادھر ادھر بھٹکنے سے کچھ نہیں ملتا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ اور یہ جو اس وقت آپ دیکھیں نا، اگر جو یہ اس وقت تباہی آئی ہوئی ہے، خدا کی قسم یہ انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ہے جن کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن نہیں ہے۔ وہ چھوڑے ان چکروں سے نکلے اور مصطفیٰ کے دامن کو تھامے۔ امان کائنات میں کسی اور جگہ مل ہی نہیں سکتی جب تک آپ مصطفیٰ کے دامن کا سہارا سایہ نہیں لیں گے۔ اور پھر دوسری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ہم کوئی ایسی رسمی باتیں نہیں کرتے، نہ ہی قصے کہانیاں سناتے ہیں، بلکہ میں جو دعوت دیتا ہوں وہ قرآن کے حوالے سے دعوت دے رہا ہوں۔ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا آئے، اور حضرت زکریا نے دیکھا
کہ وہاں پر مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اور قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ سوال کیا گیا کہ یہ کہاں سے آئی تیرے پاس؟ انا لکے ھذا، کہاں سے آئی یہ تیرے پاس؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا یہ میرے اللہ نے مجھے دی، عطا کی۔ تو خدا ون تعالیٰ کا وہ نبی ہنالکا، یہ سنتے ہی اس نے اپنے دستے دعا بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کر ڈالا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ کھڑے ہوئے، کہاں پہ؟ اس محراب کے اندر، جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل اللہ کی اس بندی کو، اس ولیہ کو اللہ نے بغیر کسی وسیلے اور سبب کے عطا کیے، تو پتہ چل گیا کہ جہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں کسی ولی کامل پر ہوں، وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اور پھر کیا ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کی دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ دعا کا نتیجہ یہ نکلا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا ربہ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا۔ پھر اور ذرا اور تھوڑی سی ایک اور بات بتاتا ہوں، حدیث پاک اور اس حدیث سے کسی کو انکار نہیں، اور میں کوئی عالم نہیں ہوں کہ فن حدیث کے مطابق اس حدیث کی صحت کے بارے میں بات کر سکوں، لیکن جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں بیان فرما دیں اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ یہ حدیث قدسی ہے اور اس کے الفاظ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ، لیکن میں ان الفاظ پہ نہیں جاتا، میں بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اس کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ عندہ ذکر الصالحین، جہاں پر اولیاء کا ذکر ہو، تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب اس پر ذرا غور کرنا، لفظ آیا ذکر، اور ذکر کیا ہے؟ نسیان کی ضد ہے۔ ذکر کیا ہے؟ نسیان کی ضد، یعنی بھول جانے کی ضد کیا ہے؟ یاد کرنا۔ زبان سے نہ بھی کہو، اگر تمہارے دل میں اللہ کے ولی کی یاد آ جائے تو اردا گرد ہر طرف اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جس جگہ پر ذکر ہو جس کا اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، وہاں پر اس کا جسد اثر پڑا ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اور جب کسی حدیث یا کسی قول رسول پر قرآن بھی گواہی دیتے اور وہ قول رسول قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن جاتا ہے، خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت میرے محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ قریب کیسے ہوتی ہے؟ تفسیر کملی والے نے ان الفاظ میں کر دی، تم کیا جانو اس کے وجود کو، وہ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے، تم اس کی بات چھوڑو، اس کی یاد کو دل میں ڈال لو، تب بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اب اگر میں ایک بات کہوں آپ سے، اور میں بالکل کامن سینس کی بات کرتا ہوں، عام بندے کو دعوت فکر دیتا ہوں، ایک عام بات، سرکار کا فرمان عندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، مختلف روایات ہے، میں مختلف روایات پہ نہیں جاتا، میں صرف ایک بات کے لیے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں مطلقاً نیک شخص کو۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو صاحب ایمان ہو اور اس کی زندگی میں اچھائیاں ہوں، اس کا مقام اور مرتبہ
صالح کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ہم اسے عرف عام میں کہتے ہیں بزرگ آدمی، نیک آدمی۔ لفظ صالح کیا ہے؟ نیک۔ اور یہ درجہ انعام یافتہ لوگوں کے درجات میں سب سے کم تر درجہ، جس کے گناہوں میں وہ کم اور نیکیوں میں زیادہ، اس کی زندگی میں نیکیاں ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے صالح۔ اور صالح کے بعد ایک اور درجہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں شہید۔ اس شہید کے بارے میں بھی ذرا واضح کر دوں کہ اس شہید سے مراد وہ شہید بھی ہے یقیناً جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو نیکیوں سے سنوارا، اس سے بڑا درجہ اس کا ہے کہ گناہگار تھا لیکن اپنے گناہوں کے باوجود اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں اس نے پیش کر دیا، نیکوکاروں پہ سبقت لے گیا، نیکوکاروں پہ سبقت لے گیا، آگے بڑھ گیا، اس کا درجہ بلند۔ لیکن یہ شہید، یہاں پہ شہید سے مراد وہ شہید ہے جس کو اللہ نے مشاہدے کی دولت عطا فرمائی۔ اور میں اپنی طرف سے اس کی بات نہیں کروں گا، اس کو بھی قرآن پاک سے عرض کروں گا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ شہید کون ہے؟ یہ وہ شہید ہے جو گواہ ہے، یہ وہ شہید ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ہر نبی کو اس کی امت پر ہم نے گواہ بنایا اور ساری امتوں پر اے محبوب تجھے ہم نے گواہ بنایا۔ شہید وہ جسے رب نے مشاہدے کی دولت عطا فرمائی، اور یہ صالح وہ صالح جو اپنی نیکیوں میں مقام اعلیٰ کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کو مقام قرب عطا کرتا ہے۔ اب جب قرب کی منزل ملتی ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور یہی وہ قرب کی منزل ہے جس کے بارے میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرب کی منزل میں نیکوکاروں کو دیتا ہوں جو نفلوں میں زیادتیاں کرتے ہیں، زیادہ میرے عبادت اور بندگی اختیار کرتے ہیں، اور اس بندگی کے سبب میں ان سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں ان سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں ان سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتے ہیں۔ اب جب نور آنکھوں میں قرب الہی کے باعث نور الہی اللہ کے ولی کی آنکھوں میں آتا ہے تو پھر دنیا کے حجاب اس کے سامنے نہیں رہتے، پھر وہ بیٹھا ہو مسجد نبوی کے اندر اور 300 میل دور مسلمانوں کی فوج لڑ رہی ہو تو وہ اس نور الہی سے اس کے آگے حجاب ختم ہو جاتے ہیں، وہ نور الہی سے مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ دشمن کس طرف سے آ رہا ہے۔ اب وہ شہید، صالح کے بعد دوسرا درجہ شہید کا، اور پھر شہید کے بعد ایک درجہ اور آگے بڑھتا ہے جہاں پہ صدق ہی صدق ہے، جہاں پہ پھر کذب ختم ہو جاتا ہے، شک ختم ہو جاتا ہے، تردد ختم ہو جاتا ہے، یقین کی منزل مل جاتی ہے، اور جس کو یقین کی منزل ملتی ہے نا، تردد، شک اور گمان، وہم، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس وقت اسے صدیق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق۔ اب صدیق بھی صالح ہے، شہید بھی صالح ہے، اور صالح بھی صالح ہے، لیکن صالح کا درجہ، عام صالح کا درجہ اتنا نہیں جتنا بڑا درجہ شہید کا، اور شہید کا درجہ، صدیق بھی شہید ہے لیکن شہید کا درجہ اتنا نہیں جو درجہ صدیق کا۔ تو میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اگر صالح کے ذکر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تو شہید کے ذکر پر تو بدرجہ اولا ہوں گی نا، کم تو نہیں ہوں گی، اور شہید کے پر ذکر پر بھی اگر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تو پھر صدیق کے ذکر پر تو بدرجہ اولا ہوں گی نا، اور صدیق سے اونچا مقام ہے نبی کا۔ پھر صدیق کے ذکر پر
اگر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تو صدیق نبی کے مقام پر اس سے زیادہ ہوں گی، اور نبی سے پھر بلند مقام رسول کا ہے، اور رسول پر پھر کے ذکر پر اس سے زیادہ رحمتیں ہوں گی، اور رسولوں میں کلیم کا مقام بہت بلند ہے۔ جب کلیم کا ذکر کرو گے تو رحمتیں اس سے بڑھ کر ہوں گی، اور کلیم کے بعد بھی ایک مقام اس سے بلند ہے جس مقام پر صرف اللہ کا حبیب پہنچا۔ اگر صالح کے ذکر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اگر شہید کے ذکر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور اگر صدیق کے ذکر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، نبی کے ذکر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ابراہیم کا ذکر کروں اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اسماعیل کا ذکر کروں اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، کلیم اللہ کا ذکر کروں اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، روح اللہ کلمت اللہ کا ذکر کروں اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن میرا دل، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں کہہ دوں سارے نبیوں، سارے رسولوں، شہیدوں کے ذکر پر وہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی جو محمد رسول اللہ کے ذکر پر نازل۔ مولوی صاحب مدارج النبوت جلدی لے آؤ، غور کرنا۔ اب میں وہ نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، میری بات پہ توجہ دینا، جس کے لیے دلیل دوں گا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے قول سے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے قول سے کتاب میں نے اس لیے منگوائی تاکہ میں آپ کو یقین کے زیادہ قریب لا سکوں۔ یقین کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، یقین لاؤ گے تو دعا قبول ہوگی۔ اور یقین پر ایک قصہ بھی سنا دوں، تھوڑا سا قصہ سنا دوں، بڑا مشہور قصہ ہے، عام روایات میں اکثر صوفیاء نے اس قصے کا ذکر کیا کہ کوئی شخص تھا، مسجد میں مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور مولوی صاحب نے کہا بسم اللہ پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اگر کوئی صدقے دل سے بسم اللہ پڑھ لے تو وہ پانی پر چلنا چاہے تو پانی اسے رستہ دے دے گا۔ اب بندے کو یقین تھا مولوی صاحب پہ، بندے کے دل میں بات آئی مولوی صاحب غلط بات نہیں کرتے، اس یقین کی بنا پر اگلے دن آنے لگا، رستے میں ندی اور نالا آتا تھا، بارش ہوئی، اس میں بڑی طغیانی تھی، پانی موجیں تھی، رستہ نہیں تھا، اس کو بات یاد تھی، اس نے کہا یہ پانی میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پانی پر قدم رکھا، پانی زمین بن گئی، اس پر چلتا ہوا آرام سے مسجد میں پہنچ گیا۔ مولوی صاحب نے دیکھا، حیران ہوئے، بڑے حیران ہوئے، تم کیسے پہنچے؟ راستے میں ندی نہیں چڑھی تھی؟ کہا چڑھی تھی، سیلاب آیا ہوا تھا، بالکل آیا ہوا تھا، پھر تم کیسے آئے؟ کہا مولانا آپ ہی نے نسخہ بتایا تھا، بسم اللہ پڑھی اور قدم رکھا، پانی رستہ دے دیا، چلتا ہوا آیا ہوں۔ مولوی صاحب کے دل میں خیال آیا بات تو میں نے بڑی قیمتی کی ہے، پتہ کی بات کی ہے، لیکن اب دل میں وہ یقین نہیں تھا جو سننے والے کے دل میں تھا۔ اگلے دن گئے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پانی میں جب قدم رکھا تو قدم نیچے، بڑے حیران ہوئے، اپنے استاد یا شیخ کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت جی بڑی عجیب بات ہے، مسئلہ بیان میں نے کیا، سننے والے نے وہ عمل کیا تو وہ کامیاب ہو گیا، میں بتلانے والا تھا میں نہیں کامیاب ہو سکا۔ حضرت نے جواب دیا مولانا دل میں سننے والے کا یقین پیدا کرو، پھر دیکھو کامیابی ملتی ہے نہیں۔ تو میں صرف یقین کی دولت دینے کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا تھا، ذکر مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا کہ ذکر کرو۔ اب ذکر کے کرنے کا فائدہ ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمتیں لوٹو، ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمتیں لوٹو، اور یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ کی رحمتیں مل جائیں، لیکن ان رحمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی کرم اور بہت بڑی رحمت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا ذکر تم کرو گے، مصطفیٰ کریم کا ذکر تم کرو گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑ پایا نہیں کرتے، تو مولوی کہتے ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ سوچنا
شرک ہے معاذ اللہ. لیکن میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ شیخ محقق کی ہے, شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی. اور شیخ محقق وہ ہستی ہے جس کے بارے میں میرے پیشوا چشتیوں کے امام حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے کہہ دیا کہ ہند میں حدیث کا امام شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے. ہمارے لیے یہ فتویٰ کافی. شیخ محقق فرماتے ہیں, اور یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس بات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس توجہ کے ساتھ اللہ کے حبیب کو اپنے دل میں بسائیں کہ آپ نے ان کا ذکر کیا, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ذکر کیا اور انہیں پتہ نہیں چلا. حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کی جملہ صفات و ذات کے مظہر, حضور اللہ کی جملہ صفات کے مظہر ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت ہے, اللہ کی ایک صفت ہے, اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے جب تم میرا ذکر کرتے ہو نا تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. انا جلیسو مع ذکرنی, جو بھی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس صفت کا مظہر رسول اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا. جہاں محبت سے مصطفیٰ کا ذکر کرو گے سرکار اس محفل میں موجود ہوں گے, سرکار اس محفل میں موجود ہوں گے. اور میں نے یہ بات اس لیے کی تاکہ لوگوں کے دل میں یہ ابہام ختم ہو جائے, اور یہ بات ان کو جو لوگ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں نا وہ وسوسے ختم ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کریم اپنے سے محبت کرنے والوں پر نگاہ کرم فرماتے ہیں. میں یہ عبارت پوری پڑھ کے سناؤں گا تاکہ جس نے بھی کل فتویٰ دینا ہے یا کسی نے الزام دھرنا ہے تو مجھ مسکین یا غریب پر نہ دھرے, بلکہ شیخ محقق کی بات کو سن لے. اور آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ میں نے ایسے ہی بات نہیں کی. فرماتے ہیں نو ثانی بارگاہ رسالت کے ساتھ تعلق معنوی ہے, یعنی حقیقی تعلق. یہ بھی دو قسم پر ہے. پہلی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بدیع المثال کو ہمیشہ حاضر رکھنا, یعنی آپ جب بھی سرکار کا ذکر کریں تو اس انداز میں کریں, تعلق اس انداز میں سرکار کے ساتھ رکھیں کہ سرکار موجود ہیں, سرکار موجود ہیں. اور اگر تم ایسے ہو کہ تم نے کسی زمانے میں سرکار کو خواب میں دیکھ لیا تو وہ اس چہرے انور کو جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے لے آؤ. فرماتے ہیں اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوئے ہو تو اسی صورت موصوفہ کو جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے حاضر کرو. اور اگر کبھی خواب میں نہیں دیکھا اور اس سے مشرف نہ ہوئے ہو اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہو کہ صورت موصوفہ کو ان صفات کے ساتھ بعین ہی استحضار کر سکو, یعنی اس کو حاضر کر سکو, تو حضور اکرم کا خوب ذکر کرو, سرکار کا خوب ذکر کرو اور آپ پر درود و سلام بھیجو اور ذکر کی حالت میں ایسے بن جاؤ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں, اور تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال و عظمت اور حیا و ادب کے ساتھ دیکھ رہے ہو. اور فرماتے اور سمجھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور سرکار متصف بصفات اللہ ہیں، سرکار کے اندر جو صفات ہیں وہ ان کی نہیں بلکہ وہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور فرمایا کہ اور ایک اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے نا کہ انا جلیسو من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ مل کر اپنا ذکر کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صفت کا نصیبہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وصف الہی کا عارف ہونا آپ کی معروف صفت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ عارف باللہ ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کرو، یہ سوچ کر کرو کہ سرکار تمہارا ذکر سن رہے ہیں، سرکار تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس پر ایک اور دلیل پیش کر دوں، اور اس دلیل کو صاحب دلائل الخیرات نے دلائل الخیرات کے مقدمے میں نقل کیا۔ دلائل الخیرات یہ وہ کتاب ہے درودوں کی جسے وظیفے کے طور پر قادری بھی پڑھتے ہیں، ادھر رکھ دیں، سہروردی بھی پڑھتے ہیں، نقشبندی بھی پڑھتے ہیں اور چشتی بھی پڑھتے ہیں۔ اور میں ذرا اس کی اور وضاحت کر دوں، ہم لوگ تو ماننے والے ہیں نا، سب کو مانتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ان کو بھی بتا دوں کہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب اور جناب رشید احمد گنگوئی صاحب اور جناب خلیل احمد امبیٹوی صاحب بڑے فخر سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں جملہ اسناد کے ساتھ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے دلائل الخیرات کا وظیفہ عطا کیا، اور ہم اسے روز پڑھتے ہیں۔ اور سارے سلاسل کے لوگ اپنے اپنے انداز میں دلائل الخیرات کا ورد کرتے ہیں، جس کو اللہ کے ولیوں نے اپنا ورد بنایا۔ اور پھر میں اور بتا دوں اسی دلائل الخیرات کے بارے میں ولیوں کے امام زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں صاحب دلائل الخیرات نے بیان فرمائی ہیں، قیامت کے دن سرکار گواہی دیں گے کہ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ وہ صاحب دلائل الخیرات حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جو دور سے آپ کو سلام بھیجتے ہیں، یا جو آپ کے بعد میں آئیں گے اور آپ پر سلام بھیجیں گے؟ اب غور کرو نا، قربان جاؤں میں صحابہ پہ، قسم خدا کی ایک ایک بات جو 1400 سال بعد اعتراض بن کر اٹھنی تھی، میرے آقا کے غلاموں نے سرکار سے پوچھ کر ہمیں بتلا دی۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم خود سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کر رہے ہیں۔ اب سوال غور کرو نا، لوگوں نے کہنا تھا بہت بعد آ کر کہ یہ شرک ہے، یہ سوچنا کہ سرکار سن لیتے ہیں، تو عرض کی آقا ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو دور سے آپ کو سلام پیش کریں، یعنی جو آپ کے سامنے موجود نہ ہوں، دور سے آپ کو سلام پیش کریں؟ اور فرمایا کہ اور وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے آپ کے اور وہ آپ پر درود و سلام بھیجیں گے، ان کے بارے میں آقا آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جواب میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں محبت والوں کا سلام تو خود سن لیتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ اسماء صلاۃ آل محبتی وعارفہم، اور جو محبت کے صلاۃ سلام نہیں بھیجتے ان کا سلام مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم تو تعلق مانوی کی بات کر رہے ہیں نا، محبت کی بات کر رہے ہیں، تو جس ذکر میں سرکار کا ذکر ہو رہا ہو اور جس کو سرکار سن بھی رہے ہوں اور سرکار توجہ بھی فرما رہے ہوں اور درخواستیں اس میں بندہ پیش کرے، اور پیش کیسے کرے؟ آج مانگنے کا دن ہے نا۔ سرکار کے پاس ایک بندہ آیا حضور کے پاس، عثمان بن حنیف اس کے راضی، صحیح ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، علامہ بیہقی نے اس کو ذکر کیا، بے شمار محدثین نے اس کو ذکر کیا، اور اس حدیث پر بھی معترضین اعتراض نہیں کر سکے۔ اس حدیث میں حضرت عثمان بن حنیف
کی روایت، اس کو صاحب دلائل الخیرات نے بھی نظر کیا، حسن حسین میں بھی یہ موجود ہے، خزینۃ الاسرار میں بھی یہ موجود ہے، علامہ بہقی نے بھی اس کو نقل کیا، طبرانی نے اس کو نقل کیا، ترمذی میں نے خود اس حدیث کو پڑھا اور بغیر شک اور شبہ کے، اور میں نے عجیب بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اسی حدیث کو دیکھنے کے لیے مکتبہ رشیدیہ سے ترمذی شریف کا نسخہ منگوایا، وہ کتب خانے میں ابھی بھی موجود ہے، اس میں نے پھر اس حدیث کو خود پڑھا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عثمان بن حنیف ارشاد فرماتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے آنکھیں مل جائیں، مجھے بینائی مل جائے۔ اب بات دعا کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ سرکار کے پاس ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے دعا کا نہیں کہا، قتادہ آئے تھے، دعا کا نہیں کہا تھا، آنکھ نکل گئی ہے، بازو کٹ گیا ہے، آنکھ نکل گئی، دعا کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن میں دعا کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آج رات تو دعاؤں کی رات ہے نا، دعا کی بات ہے، تو دعا کے لیے عرض کی۔ اب دعا کا طریقہ جو مصطفیٰ نے سکھایا، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں حضور نے فرمایا، بہتر نہیں میں تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں، میں تیرے لیے دعا کروں کہ تو جنتی ہو جائے؟ اور صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ بھی فرما دیں، پر میرے لیے ابھی مسئلہ آنکھوں کا ہے، میرے لیے مسئلہ آنکھوں کا ہے۔ اور نبی پاک نے اس صحابی کو دعا کا طریقہ سکھایا، فرمایا چلے جاؤ باہر، شہر سے باہر یا مسجد سے باہر، لیکن باہر چلے جاؤ اور جا کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور پھر یہ دعا کرو۔ اب یہ دعا کے وہ الفاظ ہیں جو سرکار دو عالم نے خود تعلیم دیے صحابہ کو، اور یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کو جو چیز حضور نے بتلائی اور جس پر سرکار کے صحابہ کا عمل بنا ہوا، وہی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کرنی واجب ہو گئی، سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے، جس پر صحابہ کا عمل ہو، اور صحابہ کا عمل نہیں، تابعین کا عمل بھی ہو، تبع تابعین کا بھی عمل ہو، اور آج تک کے اولیاء کاملین کا عمل ہو، تو اس میں شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ سرکار نے جو الفاظ تعلیم فرمائے وہ کیا تھے؟ فرمایا جا کر کے دعا کرو، اور ان الفاظ میں دعا کرنا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب اور تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے حبیب اور تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، اور یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ادھر سے ہی بیٹھ کر میری طرف متوجہ ہو کے کہہ دینا کہ یا محمد میں نے آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگ لیا، لیکن آپ بھی میری سفارش فرما دیں، آپ بھی میری سفارش فرما دیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ نابینا چلا گیا، محفل برخاست نہیں ہوئی، ہم نے دیکھا کہ نابینا خوش و خرم چلا آ رہا ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی بحال ہو چکی ہے۔ اب اس پر علامہ طبرانی نے ایک اور حدیث بولا ہے، اسی حدیث کی اس میں شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کا زمانہ تھا، حضرت عثمان ذی النورین کا زمانہ تھا، اور کسی بات پر حضرت عثمان ذی النورین عثمان بن حنیف سے ناراض ہو گئے، حضرت عثمان بن حنیف سے ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، اور حضرت عثمان بن حنیف نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح امیر المومنین حضرت عثمان ذی النورین راضی ہو جائیں، لیکن حضرت عثمان کی ناراضگی تھی کہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان بن حنیف آئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، کہنے لگے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ خاندان مصطفیٰ کے فرد ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ امیر المومنین آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، میرے سفارشی بن جائیں اور امیر المومنین کو مجھ سے راضی کروا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عثمان بن حنیف سے کہا کہ عثمان
وہ رسول اللہ والی حدیث، وہ بات یاد نہیں جو نبی نے کو بتائی تھی؟ وہ دعا کیوں نہیں مانگتا؟ وہ دعا کیوں نہیں مانگتا؟ حضرت عثمان بن حنیف عبداللہ ابن عباس کو چھوڑ کر گئے، جا کر کے اسی انداز میں دعا کی۔ سرکار اپنے قبر انور میں جلوہ افروز ہو چکے تھے، صدیق کا دور گزر چکا تھا، عمر کا دور گزر چکا تھا، عثمان کا دور تھا۔ حضرت عثمان بن حنیف گئے، سرکار کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں دعا کرنے کے بعد میں دعا کا اثر جانچنے کے لیے حضرت عثمان ذی النورین کے کاشانہ اقدس کی جانب رواں ہوا۔ میں تھوڑا سا آگے گیا، دیکھتا ہوں کہ عثمان میری جانب آ رہے ہیں۔ امیر المومنین میری جانب آ رہے ہیں، اور آ کر کے مجھے انہوں نے گلے لگا لیا۔ تو یارو یہ وہ دعا ہے جو ساری حاجتوں کے لیے آج تک قضاء حاجت کے طور پر مسنون دعا، معصورہ دعاؤں میں یہ وہ دعا ہے جو سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بحبیبک المصطفیٰ عندک یا نبی یا حبیبنا یا سیدنا یا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نتوسل بک الی ربک، تیرے رب کے پاس تجھے شفیع بنا لیا۔ آپ بھی میری سفارش فرمائے۔ اللہم اللہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، رسول اللہ نے یقیناً شفاعت فرما دی ہوگی، تو ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما جس طرح ان کا حق ہے۔ اللہم شفع فینا بجاہ عندک۔ اب غور فرمائے نا، رسول اللہ نے یہ الفاظ بھی تعلیم دیے کہ جب دعا کر چکو نا اور مجھے یاد کر چکو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر سوال کرنا، اللہم فشفع فیہ بجاہ عندک، جس طرح تیری بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما۔ گویا مصطفیٰ نے بتا دیا تم جہاں سے پکارو گے میں سن بھی لوں گا اور تیری سفارش کر بھی دوں گا، ورنہ یہ جملے نہ کہے جاتے۔ فشفع فی، اللہ کو یہ کہنا اس لیے تھا کہ تم نے کہا، میں نے سن لیا اور تیری سفارش کر بھی دی۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ رحمتوں کی رات ہے اور رحمتوں کے قریب بیٹھے ہو، رحمتوں کے جلوں میں بیٹھے ہو، اور کثرت سے مانگو اللہ کی بارگاہ میں۔ آج جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، اور اس مانگنے میں کمی نہ کرنا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں تمہیں، اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ خدا را دعاؤں کو تنگ نہ کیا کرو۔ ایک شخص نے آ کر کے دعا کی حضور کی موجودگی میں، اور اس نے دعا میں کہا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور اپنے نبی پر رحم کر۔ اس نے جملہ کہا، بخاری مسلم حدیث موجود، میں نے مشکات شریف بھی دیکھی، کہا کہ اے اللہ مجھ پر دعا کر، میرے لیے مجھ پر بھی کرم کر اور نبی پر۔ حضور اس سے ناراض ہو گئے، فرمایا تو اللہ کی رحمت کو تنگ کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت کو تنگ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو وسیع کر۔ خدا سے مانگو، ڈھیروں مانگو، اپنے لیے رزق مانگو، بے حساب مانگو، زندگی مانگو، بہت لمبی مانگو، اپنے لیے رب کے انعام مانگو، بے حساب مانگو، اور اس کا کرم ہوتا ہے نا تو تنگ جھولی بھی خود بہت کھول دی جاتی ہے، وسعتیں اس میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات بھی سن لو۔ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی لوگ بڑے ہی عجیب و غریب شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ وہ جی شفیع تو ہیں لیکن وہ نیک لوگوں کی شفاعت کریں گے، وہ نیک لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی کچھ صغیرہ گناہ ہوں گے، کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، تو ان کی شفاعت سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلاتے ہیں کہ نبی کی شفاعت۔ اب میں بڑے دعوے سے یہ بات کرنے لگا ہوں، میں نے بھی گود میں بھی بات کی ہے، اور میں بڑے دعوے سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ سرکار کی شفاعت نیکوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سرکار کی دعا یہ نہیں ہوگی شفاعت کے وقت، اے اللہ تو صدیق کو بخش دے، اے اللہ تو فاروق کو بخش دے، اے اللہ تو عثمان ذی النورین کو بخش دے، اے اللہ تو حیدر کرار کو بخش دے، اے اللہ تو عبد القادر جیلانی کو بخش دے، اے اللہ تو غریب نواز کو بخش دے، اے اللہ تو محبوب الہی کو بخش دے، اے اللہ تو بایزید بستامی کو بخش دے، اے اللہ تو سری سکتی کو بخش دے۔ نہیں نہیں، یہ تو محفوظ لوگ ہیں، یہ تو
محفوظ لوگ ہیں. آپ کہیں گے تم کیسے کہتے ہو؟ میری بات سنو، میرے نبی کا ارشاد سنو. جب سرکار نے اپنی شفاعت کا اعلان کیا کہ میں شفیع المذنبین ہوں، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میری شفاعت صغیرہ گناہوں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ میری امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے میری شفاعت ہوگی. میری شفاعت کبیرہ گناہوں کے لیے ہوگی. صغیرہ گناہ تو میرے صدقے میں نماز پڑھو گے گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، وضو کرو گے جھڑ جائیں گے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو گے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. قرآن کا ایک حرف پڑھو گے 10 گناہ کم ہو جائیں گے، 10 نیکیاں مل جائیں گی. درود شریف پڑھو گے، صغیرہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے. اور کبیرہ گناہوں والے مصطفیٰ کے دامن سے لپٹیں، ان کو اگر امان ملے گی تو کملی والے آقا کے دامن میں ہی ملے گی. اور دوسری بات اور آخری بات جو عرض کر کے کہتا ہوں کہ سرکار کملی والے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ایک وعدے سے نوازا، اور یہ وعدہ ان انعامات میں سے ایک وعدہ ہے جو انعامات اللہ نے بہت خوبصورت کیے اور جتلائے. رسول اللہ پر اللہ کے انعامات کتنے، ہم پر کتنے انعامات ہیں ہم نہیں گن سکتے، ہے نا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر ایک عام آدمی اللہ کے انعامات کو نہیں گن سکتا تو رسول اللہ پر انعامات کا کیا عالم ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک احسان جتلایا کہ تجھے اپنا محبوب عطا فرمایا. مومن تجھے میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور رسول اللہ پر جو انعام کر کے جتلائے وہ کیا ہیں، اور وہ انعام بھی جتلاتے ہوئے ذرا انداز دیکھو نا پیار کا. مثلا ہمیں بتانے کے لیے تو کیا تھا، تحقیق بے شک، تحقیق بے شک، اس لیے کہ ہم شک و شبے میں پڑھنے والے لوگ ہیں نا. ہمارے ساتھ انداز گفتگو اور ہے، عوام کے ساتھ انداز گفتگو اور ہے. کیا کہا جاتا ہے، شک نہ کرو، بالکل گمان میں بھی نہ لاؤ، بے شک میں نے تم پر تحقیق بہت بڑا انعام کیا. ٹھیک. لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ تو کیا تھا، اظہار محبت ہو رہا ہے. اس اظہار محبت کا انداز ذرا ملاحظہ ہونا. قسم خدا کی میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں شاید سارے کے سارے نبی حیران ہوں گے کہ یا اللہ تجھے اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے. ذرا اس انداز پہ غور تو کرو. قرآن پڑھتے ہو نا، لیکن دل والوں سے قرآن پڑھو. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ میں منو کوشش کروں گا کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے. لیکن میرے حضرت صاحب جس دن مجھے والدحیٰ کی تفسیر پڑھا رہے تھے، تفسیر عزیزی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تفسیر عزیزی کھولی اور پڑھا، اور ساتھ اس وقت مولوی حبیب الرحمان شاہ صاحب بھی موجود. پھر دے دی کہ شاہ جی اس کی تفسیر کر کے لاؤ، اور پورے اس کو بس وہ ایک لمبی کہانی ہے. مولوی لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے، ان کے بعد ان سے کام ہوتا نہیں، آج تک وہ مکمل ہمیں نہیں ملی. بہر صورت بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے نا حضرت صاحب نے مجھے بلایا، اور بلا کر کے بالکل یہ جو برآمدے میں بیٹھے ہوئے، اب 3 آدمی تھے، میں تھا، حضرت صاحب تھے اور حبیب الرحمان شاہ. اور جس انداز میں اب سورہ والدحیٰ کی تفسیر کی جا رہی ہے وہ ذرا سننا. فرمایا غور کرو، سوچو کہ انداز کیا ہے اور اس میں کیا محبوبانہ شان سرکار کی. اللہ پاک کس انداز میں کملی والے کو راضی کر رہا ہے. اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ذرا غور کرو نا، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، میں نے کب تمہیں چھوڑا ہے. ما ودعک ربک وما قلی، میں نے کب تجھے چھوڑا ہے. تو دیکھ تو صحیح، غور تو کر، تیری قسم تیرے چہرے کی. سوچو ذرا، محبت کے انداز کو دیکھو.
تجھے مجھے تیرے چہرے کی قسم، مجھے تیری زلفوں کی قسم، میں نے کب تجھے چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے کب تجھے چھوڑا، کب تجھے تنہا چھوڑا۔ اور تو غور تو کر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، قدیر ہوں جو چاہوں کر دوں، کوئی میرا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ تو لوگوں کو عروج ملتا ہے، عروج کے بعد اس عروج کے لیے زوال ہوتا ہے، ہر عروج راہ زوال است، لیکن اے محبوب تیرے لیے میں قدیر اپنے قانون کو بدل رہا ہوں، تیرے لیے کمال کے بعد زوال نہیں ہوگا، بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیرے آنے والی ہر ساتھ عروج کی ساتھ ہوگی اور پہلی ساتھ سے بہتر ہوگی۔ مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور اس پر پھر ایک اور انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، کہتے شاگل جان، یہ ان کا انداز تھا میرے شیخ کا، آج بھی یقیناً وہ اپنی قبر میں میری اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے، اور میں ان کو گواہ بنا کر، ان کی قبر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، فرماتے کل یوم ہوا فی شان، یہ شان ہے خدا کی، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ مظہر ذات حق کی شان ہے۔ جس طرح ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، اس طرح اس کے حبیب مصطفیٰ کی بھی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، جہاں پہ کوئی نہیں، اور پھر اس پر بس نہیں کی۔ اب غور تو کرو نا، جب کسی کو کوئی انعام مل جائے، قربان جاؤں میں، قسم خدا کی کتابوں میں یہ باتیں نہیں ملتی، قربان جاؤں میں ان کے فرمانے لگے، غور کر، سوچ ذرا کہ جب کسی کو کوئی بہت بڑا انعام دے دیا جاتا ہے اور بہت بڑی بات کر دی جاتی ہے تو وہ بات کافی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک تو دلوں کا حال سب سے بہتر جاننے والا ہے نا، واللہ علیم بذات الصدور ہے، اس علیم بذات الصدور نے دیکھ لیا کہ یہ بات تو صحیح ہے، اس عروج سے میرا محبوب اتنا خوش نہیں ہوا جتنا ایک اور بات سے خوش ہوگا، تو بس بات نہیں کی، بس بات بند نہیں کی، بلکہ ساتھ ہی اگلی بات کہہ دی، تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اس بات سے بڑھ کر تیری خوشی کی بات کرتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، یعنی اس دینے کی بات سوچو نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کوئی کم بات تو نہیں نا، کوئی کم بات نہیں، لیکن اتنی بات دینے کے بعد کہا اس پر بس نہیں، بلکہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس پر میں سرکار کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اور وہ حدیث یہ بھی حضرت صاحب کی بلا نے فرمایا لے آؤ کتاب منگوائی، اور کتاب منگوا کے آج بھی اشہد اللمعات کے ان صفوں پر ابا جی کی ہاتھ کی لگی ہوئی لکیر موجود ہے، آج بھی لکیر موجود ہے اس میں۔ فرمایا، کہتے ہیں حضور نبی پاک صاحب لولاک نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ رب نے تو کہا ہے نا کہ وہ مجھے راضی کرے گا، تو میں بھی قیامت کے دن اسے کہہ دوں گا کہ مجھے تیرے عظمت و جلال کی قسم میں نے بھی راضی نہیں ہونا، ایسے میں راضی نہیں ہوں گا، بے شک میری ہر ساتھ آنے والی ساتھ پہلی ساتھ سے بہتر کیوں نہیں، بے شک تو نے میرے ساتھ مقام محمود کا وعدہ کیوں نہیں کیا، بے شک میرے جھنڈے تلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء تو نے جمع کیوں نہیں کر دیے، لیکن ان نعمتوں کے باوجود میں تو اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی بخشوانے سے نہیں رہ جاتا، جب تک کہ آخر میں بھی راضی نہیں ہوں گا، مجھے بھی تیرے عظمت و جلال کی قسم، اب وعدہ خدا نے کیا راضی کروں گا، تو پھر کیا کیا، رب نے فرمایا چل ٹھیک ہے تو مانگ، جس کے لیے تو کہے گا میں اس کو بخش دوں گا، فشفا تشفا، میں اس کو بخش دوں گا جس کے لیے تو شفاعت کرے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس میں ہے، اپنے امتیوں کے بخشوانے میں، گناہگاروں کے بخشوانے میں، نیکوکاروں کے بارے میں تو تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو بخشے ہی بخشے ہوئے ہیں۔ تو یارو آج کی رات اپنے آپ کو بخشوانے کی رات ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرنا اور جھولی پھیلا کے عرض کرنا کہ سرکار ہمارے شفیع بن جائے، اور جس کا شفیع سرکار بن گئے
اور یہ دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ایمان پہ خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی سرکار شفاعت تب بھی کریں گے نا کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اسی لیے تو ولیوں کے امام بہت بڑے ولی حضرت عبدالرحمن جامی نقشبندی سلسلے میں اس پائے کا ولی کم ہی پیدا ہوگا. حضرت عبداللہ احرار کے وہ محبوب خلیفہ، جس طرح امیر خسرو حضرت محبوب الہی کا خصوصی بندہ ہے نا، اور جس طرح سعدی شہاب الدین سہروردی کا خصوصی مرید ہے، بالکل بہن ہی اسی طرح عبداللہ احرار کا مرید ہے عبدالرحمن جامی، جس کو محبت کا وہ مقام حاصل ہے کملی والے کی محبت کا کہ شاید ہی کسی کو ملا ہوگا. اس کو سارے کرم کے باوجود وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را خوشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را درا. یا رسول اللہ یہ سوال ضرور کرنا کہ آقا جب بھی رحمت کا بازو مصطفیٰ کریم، جب بھی تیرا بازو رحمت گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے اٹھے تو بازو کے اشارے سے کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں. آج کی رات یہ مانگنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، طلب کی رات ہے. اور میں یہاں پہ ایک حدیث قدسی کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی عرض کر دوں کہ نبی پاک صاحب لولاک کا ارشاد ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی اور دوسری راتیں جو برکت کی راتیں ہیں، اس میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آوازیں لگتی ہیں. چار دھانگے عالم میں کوئی ہے مانگنے والا جس کو آج میں عطا کروں؟ کوئی ہے بخشوانے والا جس کو میں آج بخش دوں؟ کوئی ہے میری جنت مانگنے والا جس کو میں آج جنت عطا کر دوں؟ کوئی ہے مجھ سے نعمتیں مانگنے والا جس کو میں نعمتیں دے دوں؟ تو آج وہ نعمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سرکار کا سہارا لے کر، سرکار کے نام کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں اور بخشش مانگیں، توبہ کریں تو وہ یقیناً عطا کرتا ہے. آخر میں حضرت عمر کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر تھوڑا سا ہم وقفہ کریں گے، مٹھائی تقسیم کریں گے، اور مٹھائی تقسیم کرنے کے بعد پھر اس پہ معمول جو ہمارا طریقہ ہے ہم خصوصی نفل بھی پڑھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے عرض بھی کریں گے، لیکن ہمارا عرض کرنا ہمارا کیا منہ ہے؟ مانگنے والا منہ ہی نہیں رکھتے، مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، نہ مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے. لیکن باہر صورت جیسے بھی ہے تو ان کے نا وہ شاہ حسین نے بڑی مزدار بات کی ہے نا کہ چنگیاں یا مندیاں صاحب تیری بندیاں، جیسے بھی ہیں تو ان کے اور اپنے آپ کو ان کے دامن میں ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ العزیز کرم ہوگا. تو نفلوں کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. آج ہم دو طریقوں سے یعنی ایک وہ نفل ہم جو ہمیشہ پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے، اور آج وہ نفل بھی پڑھیں گے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے. اس کی وجہ یہ ہے میں بیسیکلی حضرت صاحب قبلہ بہت کریم تھے، وہ آپ کو اور مجھے ہمیں زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتے تھے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ چونکہ شیخ کریم اللہ جہان آبادی کا ارشاد ہے، ہمارے پیر و مرشد کا ارشاد ہے، اور اس طریقے کے مطابق بھی آج ہم لیلۃ القدر کے نفل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ حضرت خواجہ محمد اعظم شاہ صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر نفل پڑھنا قبول ہو جائے اور شیخ کریم اللہ جہان آبادی کے طریقے پر پڑھنا نفل قبول ہو جائے. اور یہ بھی دعا کرنا کہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھانے والی وہی ہستی تھی جو بھی میں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی یہی دعا کرتے ہوئے اللہ اس نماز کا ثواب بھی تو نے عطا کر. ہمیں کیا آتا تھا؟ ہم تو گندے مندے لوگ، کسی قابل نہیں. میں تو ان پڑھ آدمی نہ پڑھا نہ لکھا، ایف اے تک تعلیم کچھ بھی نہیں پلے، قسم خدا کی کچھ بھی پلے نہیں. لیکن ان کی نگاہ کرم ہے. وہ بڑی مزدار کسی ایک شاعر آتا تھا، ہمارے قوال آتا ہوتا تھا، وہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے. اس کا وہ ایک قوالی کرتا تھا، اس کا ایک شعر ہے، وہ شعر مجھے یاد آتا ہے. وہ کہا کرتا تھا اپنے ساقی کے تصدق وہ پلائے ہم کو جام بس میں جس کی رہے ہم پینے میں خانہ رہے.
یہ ان کا صدقہ ہے کہ جہاں چلے جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ سروں پہ بٹھاتے ہیں. یہ اصل میں وہ جام جو پیے ان کے ہاتھوں سے ہی ان کا صدقہ ہے. ان کا صدقہ رہے گا، ان کی نگاہ کرم رہے گی اور تا قیامت رہے گی. انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں ان کا سہارا چاہیے اور حشر میں بھی ان کا سہارا چاہیے، اور ان کے دامن کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہی ہمارے لیے سکون مل سکتا ہے. تو ہم انشاءاللہ العزیز کریں گے. اب میں چاہوں گا یہ کہ 2 اشعار صلاۃ و سلام کے ہم پڑھ لیں، اور اس کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم دعا کر کے شیرینی تقسیم کریں گے. اور شیرینی تقسیم کرنے کے بعد جو حضرات گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں میں طریقہ بتا دوں گا، وہ بے شک گھر میں پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں گے اجتماعی طور پر. میں اجتماعی طور کی اس لیے بات کرتا ہوں، اس دن تسبیح میں نے عرض کی تھی کل کہ اس میں پتہ نہیں کس کی اللہ کو اچھی لگ جائے، کس کا رونا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس کی بارگاہ سے جب قبولیت ہوتی ہے نا تو بارش کی طرح ہوتی ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بارش جب برستی ہے تو پھولوں کے لیے نہیں برستی، کانٹوں کے لیے برستی ہے. جتنا فائدہ وہ پھولوں کو دیتی ہے نا اتنا فائدہ کانٹوں کو بھی ملتا ہے. اور بلکہ جو آپ دیکھیں نا جو جڑی بوٹیاں وہ زیادہ فائدہ اٹھا لیتی ہیں، وہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے. اور صورت یہ رحمتوں کے ساتھ ہیں، ہم نے لپیٹنی ہے، لینی ہے، اکٹھے ہو کے پڑھیں گے، پتہ نہیں کس کے صدقے میں کرم ہو جائے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ دعا یہ بھی کریں کہ اللہ زیادہ سے زیادہ یہ موقع عطا کرے. یہ ساتھ ہیں بڑی غنیمت ہے، یہ موقع بڑی غنیمت ہے. اور یہ جو دعاؤں کے لمبے کرنے کا عمر کے لمبے کرنے کی دعائیں مانگنے میں یہی راز ہے. اب میں عرض کرنے لگا ہوں وہ حدیث مبارک، جو حدیث حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدم علیہ السلام بیٹھ جائیں رکھ دو بچے رکھ دو. آدم علیہ السلام توبہ کے لیے کئی 100 سال روتے رہے، روتے روتے ان کو کچھ کلمات القاء کیے گئے. فتلقى آدم من ربه کلمات. اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بات وہ بھی صحیح ہے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں، وہ بھی کلمات ہیں اللہ کے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مان ان کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے دعا میں عرض کی اے اللہ مجھے محمد نام کے صدقے میں معاف کر دے. یہ حدیث شریف کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب، اور جو بندہ بھی یہ حدیث دیکھنا چاہتا ہے وہ حدیث میں اس کو دکھاؤں گا. اس میں ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کی ذمہ داری قبول کر. فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے جب یہ نام اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا آدم اس نام کو تم نے کہاں سے پہچانا، اس نام کو تم نے کہاں سے پہچانا؟ تو آدم نے عرض کی اللہ جس دن تو نے میرے اندر روح پھونکی اور میں نے آنکھ کھولی تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور میں نے جان لیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے نا اس سے بڑھ کر تیرے اور کوئی قریب نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اس نام کا واسطہ دیا. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تو نے ٹھیک کہا، اس سے زیادہ میرے نزدیک کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کے صدقے میں تیری توبہ قبول کر لی. اور ایک اور روایت آتی ہے، وہ بہت خوبصورت روایت ہے جس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا، بہت خوبصورت روایت. وہ روایت کچھ یوں ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ آدم اس نام کا واسطہ دے کر تو نے صرف اپنے لیے توبہ درخواست کی نا، اگر تو اپنی ساری ذریت کے لیے مجھے اس نام کا واسطہ دیتا تو تیری ساری اولاد کو میں بخش دیتا. تو ہم بھی جس نام کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی اس نام کے صدقے میں مصطفیٰ کے ہر غلام کی توبہ قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ